السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بكسر المزامير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے نہایت واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج 16 ذی الحجہ سن 1446 ہجری کے مطابق 13 جون 2025 عیسوی کا عظیم الشان اور مبارک دن، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور ہم اس وقت جمعے کی نماز کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. معزز ناظرین کرام، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ ایک بہت ہی وقت کا اہم ترین عنوان ہے، جسے میوزک اور گانا بجانا اور گانا سننا. میوزک، گانا بجانا اور سننا کتنا مہلک مرض ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں. قرآن کریم نے ہمیں دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے.
جینے کا طریقہ بتایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں جو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، ان تمام احادیث مبارکہ میں ہمیں جینے اور صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ دنیا سے گزرتے ہوئے آخرت میں پہنچنے کا اگر کوئی صحیح راستہ ہے تو حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ صحیح راستہ صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی راستہ آخرت تک کامیابی کے ساتھ پہنچنے کا نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو مذہب اسلام ہی ہے۔ اسلام نے ہمیں جینے کا سلیقہ اور جینے کا طریقہ بتایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم سبوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ ہم کیسے جئیں اور اللہ تک کامیابی کے ساتھ اس طرح پہنچیں۔ دیکھیے، اگر انسان ذرا غور و فکر کرے اپنی ذات پر، غذا کھانے کی چیز کو اللہ نے جو بنایا ہے، اس کھانے کی چیز کو پیٹ میں لے جانے کا راستہ جو اللہ نے متعین کیا، مقرر کیا ہے، وہ منہ ہے۔ اگر انسان منہ کے ذریعے سے غذا کو کھاتا ہے، خوراک کو کھاتا ہے، وہ پیٹ کے اندر جاتا ہے، اور پیٹ کے اندر جانے کے بعد جو غذائیت کھانے کے اندر ہے وہ مل جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی کھانا جو غذا اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، اگر ناک کے ذریعے سے لے جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان بچے گا نہیں، اس لیے کہ ناک کے ذریعے سے کھانے کو لے جانے کا مقرر اللہ نے راستہ متعین نہیں کیا، بلکہ منہ کو مقرر کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تک صحیح اور کامیاب زندگی گزار کر پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ضرور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرماتے۔ اگر کامیابی کے ساتھ آخرت میں پہنچنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ مذہب اسلام ہی ہے۔ اس اسلام کو اللہ نے قرآن کریم میں سورہ انعام کے اندر روشنی قرار دیا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ نور مطلع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلا بتاؤ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کہ ہم نے انسان کو زندگی عطا فرمائی، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ میتن ایک مردہ انسان تھا، ہم نے اس کو کیا عطا کی؟ فَأَحْيَيْنَاهُ، ایک زندگی عطا کی۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے ان کے لیے ایک روشنی بھی عطا کی، یمشی بہ فی الناس، کہ وہ اس روشنی کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان چلے اور پھرے۔ یہاں پر مفسرین انتظام فرماتے ہیں کہ نور سے مراد یہاں پر اسلام کی روشنی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اس اسلام کی روشنی کو لے کر لوگوں میں چلے اور پھرے۔ چلے اور پھرے سے مراد مفسرین نظام نے یہ فرمایا کہ انسان اور خصوصاً مسلمان اس روشنی کے ذریعے لوگوں کے درمیان چلے پھرے سے
مراد یہ ہے کہ اپنی عبادات جو مذہبی اسلام کے اندر ہے ان مذہبی عبادات کو کس طرح انجام دے، اس طرح انجام نہ دے کہ وہ بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے اور اس کے بعد عبادات کو انجام دے، ایسا نہیں، بلکہ اس کا تقاضا یہ بتایا مفسر نظام نے فرمایا کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں تم رہو، لوگوں کے درمیان چلو اور پھرو، لیکن اسلام کے تقاضے کو نہیں بھولنا۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں کے حقوق ادا کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، اور معاملات بھی جو کرو لوگوں سے، خرید و فروخت کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہے، چلنا اور پھرنا ہے، اور دیگر جو ضروریات ہے وہ کرنا ہے، لیکن اسلام کے تقاضے سے الگ ہو کر نہیں کرنا۔ یہ گویا کہ کہہ لیجیے مسلمان کی اللہ نے علامت اور شان بتائی کہ جب وہ لوگوں کے سامنے چلتے اور پھرتے ہیں تو وہ اسلام کے تقاضے کو نہیں بھولتے۔ کوئی بھی معاملات جو کرتے ہیں، سچے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ معاملات کرتے ہوئے اسلام کے تقاضے کو نہیں بھولتے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے خرید و فروخت کے معاملے میں کہ جھوٹ نہ بولی جائے، فریب اور دھوکہ نہ دیا جائے، زبان کی چند زبانی سے خرید و فروخت نہ کی جائے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ جھوٹ سے، رشوت سے، دغا بازی سے اور دیگر گناہ کے کاموں سے بچیں، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اگر انسان اور مسلمان خصوصاً اسلام کے تقاضے کے مطابق زندگی گزار لے گا تو پھر وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ نے صحیح اسے راستہ بتایا تھا آخرت میں پہنچنے کا، اللہ تک پہنچنے کا، وہ کامیاب زندگی گزار کر اللہ تک پہنچے۔ اسی لیے قرآن کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں سے بچے۔ یہ بھی قرآن کریم ہی کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے مسلمان ظاہر کے گناہوں سے بھی بچو اور باطن کے گناہوں سے بھی بچو۔ اب ظاہر کے گناہ کون سے ہیں، باطن کے گناہ کون سے ہیں؟ مفسر نظام نے ان کو متعین کیا کہ ظاہر کے گناہ انسان کے اعضاء و جوارح سے وہ صادر ہوتے ہیں، ظاہر کے گناہ جیسے زبان سے کسی کو گالی دے، یہ ظاہری گناہ، جھوٹ بول دیا یہ بھی ظاہر کا گناہ، ہاتھ سے کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچا دی یہ بھی ظاہر کا گناہ، جھوٹ، شراب نوشی، دغا بازی، رشوت خوری، یہ سب کے سب کس میں آتے ہیں؟ ظاہر کے گناہ میں آتے ہیں۔ تو مسلمان کو ظاہر کے گناہ سے بھی بچنا ہے، اگر بچے گا تو مسلمانوں کی لسٹ میں آ سکتا ہے، مسلمانوں کی لسٹ میں آ سکتا ہے۔ تو ظاہر کے گناہ سے بھی بچنے کا حکم ہے قرآن کریم میں، اور باطن کے گناہوں سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ باطن کے گناہ کیا ہے؟ ان کو مفسر نظام نے متعین کیا، جیسے حسد کرنا، کسی سے آپ جل رہے، خام خواہ کوئی تکلیف بھی کسی کی طرف سے نہیں پہنچی آپ اس سے جل رہے، آپ تجارت کر رہے تھے، وہ بندہ بھی تجارت کر رہا تھا، ماشاءاللہ اس کی تجارت چمک گئی، آپ خام خواہ اس سے حسد کر رہے، جلن کر رہے، جل رہے، تو یہ باطنی گناہ۔ اسی طریقے سے تکبر ہے، تکبر آپ کرنے بیٹھے، تکبر اللہ کی شان ہے، بندہ تکبر کرنے لگا تو یہ تکبر کرنا، حسد کرنا، بغض رکھنا، کسی سے جلن کرنا، یہ تمام کے تمام گناہ باطنی گناہ۔ تو ظاہر کے گناہ سے بھی بچنا، باطن کے گناہ سے بھی بچنا ہے، اور اس کو متعین کیا کہ ظاہر کے گناہ سے انسان کیسے بچے۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ ظاہر کے گناہ سے
علماء کرام کی کتابیں پڑھے، فقہاء کرام کی کتابیں پڑھ کر تعلیم حاصل کر لے، گناہوں سے بچ سکتا ہے، ظاہر کے گناہوں سے۔ اب باطن کے گناہ سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ حضرات مفسرین نظام نے اس کو بیان کیا کہ باطن کے گناہ جیسے دل سے کسی سے آپ نفرت رکھ رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں، حسد رکھ رہے ہیں، کینہ رکھ رہے ہیں اور آپ تکبر کر، یہ باطنی گناہ جو ظاہر میں انسان کو دکھتے نہیں ہیں، تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرات علماء کرام نے فرمایا ان سے بچنے کا راستہ مشائخین نظام کی مجلس میں بیٹھنا، مشائخین نظام سے رجوع کرنا ہے، ان کی طرف جانا ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان سے اپنی باتیں بتانا ہے کہ مجھے فلاں شخص سے نفرت ہے، آٹومیٹک کہاں سے نہیں معلوم نفرت آ گئی، آپ اللہ والے ہیں، میں آپ کی مجلس میں آیا ہوں، آپ مجھے جو ہے اس باطن کے گناہوں سے بچنے کا کوئی طریقہ اور فارمولہ بتائیے، لہذا وہ بتائیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو شخص ان گناہوں میں ملوث ہے عنقریب وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں پکڑے گئے، صحیح چیزوں عنقریب ان کو سزا ملے گی، ان گناہوں کی پاداش میں وہ پکڑے جائیں گے، اللہ سے بچے گے نہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ معاف فرمانا کہ ہم ظاہر کے گناہ سے بھی نہیں بچتے، باطن کے گناہ سے بھی نہیں بچتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میوزک اور اسی طریقے سے گانا بجانا اور گانا سننا اور اسی طریقے سے موسیقی کے سارے آلات، چاہے وہ جدید آلات ہو چاہے قدیم آلات ہو، چاہے پرانے قسم کے آلات ہو اور چاہے نئے قسم کے آلات ہو، ان تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں مفسر نظام کا متفقہ فیصلہ ہے اور حضور نے خود فرمایا ہے کہ یہ مہلک مرض ہے، ہلاک کرنے والا مرض ہے۔ موسیقی کے آلات سے بچنا، یعنی گانا بجانے کے آلات، یہ تمام کے تمام آج کے جدید دور کے آلات اس میں شامل ہیں۔ مشرکین مکہ کا ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے جب مکے کے اندر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ یہ ہمارے ساتھی جو اب پہلے ہمارے ساتھ رہتے تھے، اچانک جو ہے یہ ہمارے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، لپکتے ہیں اور ان سے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ تو یہ ایک تجارتی شخص تھا نضر بن حارث، اس نے یہ کیا کہ اس نے ملک شام کا سفر کیا اور ملک شام کا سفر کرتے ہوئے وہاں سے اس شخص کو گانے والی دو لونڈیوں کو خرید کر لایا، جو مشہور و معروف اس وقت کی گائیکار کہہ لیجیے وہ تھی، وہاں سے خرید کر لایا اور لانے کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ یہ ہمارے ساتھی اسلام کی اس پیارے نبی کی طرف لوگ لپک رہے ہیں اور تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں اور ایک ایک کر کے مسلمان ہو جا رہے ہیں، لہذا اس نضر بن حارث نے یہ کام کیا کہ اس سے دور رکھنے کے لیے، تلاوت قرآن کریم کو کوئی نہ سنے، اس سے دور رکھنے کے لیے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے یہ دو لونڈیاں لے کر آیا ہوں جو بہترین گائیکار ہیں، بہترین فنکار ہیں، ان سے تم سنو اور تمام کی تمام چیزیں بھول جاؤ۔ کیا تمہیں یہ محمد نعوذ باللہ تلاوت قرآن کریم سناتا ہے اور کہتا ہے کہ نماز پڑھو، زکات دو، یہ فلاں یہ جھنجٹ میں کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تمام چیزوں میں کیوں پڑھتے ہو؟ موج کرو، مستی کرو، لہٰذا میں تمہارے لیے
یہ دونوں لوٹکی لایا ہو، ان سے جو ہے معصوم۔ تو اس نظر بن حارث نے یہ کام، اس وقت یہ قرآن کریم کی آیت اتری جو میں نے ابھی خطبے کے اندر تلاوت کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو دل فریب اور دل کو لبھانے والا کلام خرید کر لا کر دیتے ہیں۔ لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہکا دے، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر علم، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور قرآن کریم کو وہ ٹھٹا اور مذاق بناتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، رسوا کن، ذلیل اور خاک کرنے والا کیا ہے؟ عذاب ہے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ اتری اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لہو و لعب کی تمام چیزیں تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، چاہے قدیم دور کے آلات ہو، جدید دور کے آلات ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور ایسی چیزوں کو استعمال کرنے والے سن لیں، ان کے لیے ذلت آمیز جو رسوا کن عذاب ہے وہ ان کے لیے۔ آج یہ تمام کے تمام آلات داخل ہیں، جیسے ٹی وی، موسیقی، گانا بجانے کی چیزیں، مشینیں، اسی طریقے سے موبائل جو غلط چیز کے لیے استعمال کیے جائیں، اور اسی طریقے سے ڈھول، باجے، طبلہ، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو راہ راستے سے بھٹکا دینے والی چیزیں ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ طبلہ اور دف یہ تو حضور کے زمانے میں بھی استعمال ہوتے تھے۔ دف کے بارے میں لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی دف تو بجا سکتے ہیں نا، لہٰذا اگر ہم دف کو استعمال آج شادی بیاہ میں کر رہے تو کون سا مذائقہ کا کام کرتے ہیں، کون سا گناہ کا کام؟ ان لوگوں کو اصل میں دف کے بارے میں معلوم نہیں کہ دف کیا چیز ہے۔ میرے بھائی دف اور ڈھول یہ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو دف ہے، یہ دف جانور کے کھال سے بنائے جاتے ہیں، اور کس طرح بنتا ہے وہ کسی میں کہتے ہیں کہ جانور کا کھال سکھا کر اسے اچھی طرح صاف اور شفاف کر کے ایک پلیٹ میں بٹھا ڈالتے ہیں۔ تو پلیٹ میں بٹھانے کے بعد ایک طرف جو ہے بجانے سے بچتا ہے، دوسری طرف کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کھال کو دیکھے ہوں گے کبھی، اس کھال کی چربی کو بٹھا کر اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ایسے مارتے ہیں۔ تو دف وہ ہے، دف اور ڈھول میں بہت فرق ہے۔ ڈھول یہ ہے کہ دونوں طرف بجنے، ایسے ایسے بجنے کی چیز ہے، تو ڈھول وہ ہے، دف یہ ہے۔ اور دف اس زمانے میں بجا کرتا تھا جو اس قسم سے بنائے جاتے تھے، آج کی طرح کے ڈھول کی طرح دف نہیں بجاتے تھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ طبلہ بجانا کیا مذائقہ کا کام ہے۔ میرے بھائی یہ سب چیزیں آپ دف میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ دف نہیں ہے۔ یہ جو آج شادی بیاہ کے موقع پر ڈھول باجے بجائے جاتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام نے منع فرمایا، اور حضور نے خود فرمایا کہ میں مبعوث ہی اسی لیے ہوا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے، بعثت بکلمات
کثیر مضامین کہ میں مضامین کی چیزوں کو توڑوں اور اسے ختم کروں، اس پر روک لگا دوں۔ تو مضامین ہر ایسے آلات کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کا دل جو ہے مائل ہو جائے۔ ان تمام کی تمام چیزوں کو اسلام نے منع قرار دیا ہے، ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو حضور نے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالی اور انگلیاں ڈالنے کے بعد پار حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ابھی مجلس میں بج رہی تھی یہ کیا ہے؟ یہ سب کی سب شیطانی آلات ہے، شیطانی چیزیں ہیں، ان سے بچو لیکن ایمان تمہارا خراب ہو جائے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ گانا سننے والے اور گانا بجانے والے کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کی عقل خراب نہ ہو جائے۔ عقل تک یہ چیزیں خراب کر ڈالتی ہیں۔ بہت خطرناک مرض ہے یہ گانا بجانا اور گانا سننا، اور گانا بجانے کی مجلس میں جا کر شرکت کرنا، اس میں بیٹھنا اور اس کو سننا، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام اور ناجائز ہیں۔ اگر نہ روکا جائے تو پھر وہ بھی گناہ کے اندر ملوث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت کے کچھ لوگ کو ہوں گے کہ جن کے چہرے اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، مست کر دیں گے۔ رات کے موقع پر گانا بجاتے بجاتے لہو و لعب میں مشغول ہوتے ہوئے شراب پیتے ہوئے سو جائیں گے، صبح جب بیدار ہوں گے تو ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ مست پڑے ہوں گے، ان کے چہرے بدلے ہوئے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون لوگ ہوں گے؟ کیا ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہوگا؟ کیا وہ توحید کو ماننے والے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہوں گے؟ قرآن کریم ماننے والے نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ماننے والے ہوں گے، لیکن مانتے ہوئے بھی یہ کام کریں گے اس لیے ان کے چہرے پسند کریں گے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو دو آوازیں ایسی ہیں جن پر خدا کی لعنت ہے۔ دو آوازیں ایسی ہیں جن پر خدا کی کیا ہے؟ لعنت اور پھٹکار ہے۔ ایک وہ آواز جو شادی بیاہ کے موقع پر گانے بجائے جائیں، ان آوازوں پر خدا کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ آواز جو کسی کی موت پر روحہ خالی کرے، بدن پیٹے، سینہ پیٹے، سر پیٹے، چہرہ پیٹے، یہ تمام کی تمام روحہ خالی ہے۔ ان تمام آوازوں پر بھی خدا کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ آج ہم دیکھیں یہ اکثر چیزیں جو ہیں ہمارے درمیان میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اور خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر تو یہ خطرناک بس اب پھیلتا جا رہا ہے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ بھائی ایک اہم سنت، ایک بابر کا سنت، ایک مبارک سنت، سارے نبیوں کی عظیم ترین سنت کو لوگ ادا کرنے ہوتے اور اس میں میوزک اور گانا بجاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبیوں کی سنتوں کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائی؟ عزیزوں یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں اپنی تصویر کو ہاتھ میں لیے ہوئے باہر جاؤں اور میں گانا بھی بجاتا ہوں، گانا بھی سنتا ہوں اور ہاتھ میں تصویر بھی گھماتا ہوں، تو آپ میں سے کوئی دیکھے گا کہے گا کہ یہ کیا عجیب شخص ہے، اتنا بڑا پیشوا ہونے کے بعد یہ کام کر رہا ہے،
ساتھ بدسلوکی کر رہا یا اپنی نیکی کے ساتھ مذاق کر رہا تو آپ دیکھ کر مجھے یہ کہیں گے کہ اس لیے کہ یہ کام غلط ہے۔ اب نکاح کو دیکھ لیجیے، نکاح کتنا مبارک عمل ہے، کتنی عظیم سنت ہے۔ اب اس عظیم سنت کو ادا کر رہے ہیں اور آپ جو ہے گانا بجا رہے ہیں، گانا سنوا رہے ہیں لوگوں کو، تو پھر آپ کو کیا کہا جائے گا؟ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی۔ آپ ان گانوں کے ذریعے سے، موسیقی کاروں کے ذریعے سے اور دور دراز سے ناچنے والیوں کو بلا کر میں کہتا ہوں کہ آپ ایک طرح کا گویا کے زہر اس شخص کو دے رہے ہیں جو وہاں پر بیٹھے۔ آپ اس قسم کا زہر ان کے کاموں میں دے رہے ہیں، اور خصوصاً میاں بیوی جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو ناچنے والیوں کی آوازیں سنا رہے ہیں اور سنا سنا کر ان کے اندر کی شوق بڑھا رہے ہیں، تو یہ زہر نہیں اور کیا ہے؟ اگر کوئی درخت بونے والا، درخت لگانے والا درخت لگا ڈالے اور اوپر سے جو ہے پانی دینے کے بجائے جراثیم ڈالے، درخت کو مرنے کے جراثیم ڈالے، تو اب بتائیے وہ درخت ہرا بھرا ہو سکتا ہے؟ وہ درخت ہرا بھرا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ درخت ابھی ایک دو دن کے بعد ہی وہ کیا درخت جو بن جائے گا، اس لیے کہ آپ نے جو چیز ڈالی ہے وہ پانی نہیں ہے، وہ اگانے والی چیز نہیں ہے جو آپ نے ڈالی ہے، وہ تو آپ نے ایک قسم کا جراثیم ڈالا ہے جو درختوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ جب یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ جراثیم ڈالنے کی وجہ سے درخت مر گیا، ڈالنا ہی چاہیے تھا کہ وہ پانی ڈالتا، لیکن پانی نہیں ڈال رہا، اس لیے وہ درخت مر گیا۔ اسی طریقے سے نکاح ایک مسنون عمل ہے، مبارک عمل ہے۔ اب آپ کو یہاں پر سنتوں کو اپناتے ہوئے یہ نکاح کا عمل انجام دینا تھا، لیکن آپ نے میوزک لگا کر، گانے لگا کر، آپ نے طرح طرح کے ناچنے والیوں کو بلا کر آپ نے کیا کیا؟ اس نکاح جیسے مسنون عمل میں آپ نے وہ سنتیں نہیں دی، بلکہ آپ نے ایسے جراثیم ڈال دیے جو شیطانی جراثیم۔ اب بتائیے، اب میں دعا کروں نکاح کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو پھلتا پھولتا والی زندگی نصیب کرے، تو پھلتا پھولتا والی زندگی نصیب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ خطرناک بیماری ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور افسوس ہوتا ہے، ایک اور بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، بہت سارے اسکول چلانے والے اسکول چلاتے ہیں اور وہاں پر جو پروگرام رکھتے ہیں ان پروگراموں میں ڈانس سکھایا جاتا ہے، بچوں کو ڈانس سکھایا جاتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے پروگرام رکھتے ہیں۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے پروگراموں میں اپنے بچوں کو کسی بھی حال میں نہ لا جائے، اور میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے اسکولوں کو آپ لازماً دوسرے اسکول ڈھونڈیے جہاں پر اسلامی اعتبار سے تربیت ہوتی ہے، وہ اسکول آپ پڑھائیں، چاہے پڑھائی کم ہی ہوتی ہو دنیا کی، لیکن آپ کے بچے کی تربیت ہوتی ہے، آپ وہاں پڑھائیں، اس لیے کہ آپ کے بچے کا ایمان بچ جائے۔ اور افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کچھ اسکول چلانے والے مسلمان ہوتے ہیں، اب وہ بھی جو ہے غیروں کے دیکھا دیکھی پروگراموں میں 26 جنوری کے موقع پر، 15 اگست کے موقع پر ایسے ایسے پروگرام رکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، دل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے سن کر کہ ڈانس کے پروگرام اور نہ جانے کیسے کیسے پروگرام بچے اور بچی کرتے ہیں۔ تو بتائیے، کوئی اسکول کے مسلم ذمہ داران، کیا آپ نے جس مقصد کے تحت ادارہ کھولا تھا کیا آپ اس مقصد میں کامیاب ہیں؟ آپ تو مسلمانوں کے بچوں کی ایمان کو خراب کریں، آپ ہی کا ایمان سلامت نہیں رہا تو دوسروں کے ایمان کی سلامتی کیا کریں گے؟ اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو
کہ کئی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.